تو اس قرآن پاک کے حافظ کی قیمت کہ جن کے سینے میں اللہ کا قرآن موجود ہے آج نہیں لگے گی، جب آنکھیں بند ہوں گی عالم آخرت کے اندر، جب ڈاکٹر بھی کھڑے ہوں گے، پائلٹ بھی کھڑے ہوں گے، پروفیسر بھی کھڑے ہوں گے، دانشور بھی کھڑے ہوں گے، اور بڑے بڑے عقل مند ذہین تاجر بھی کھڑے ہوں گے، وہاں فرشتے اعلان کریں گے کہ وہ کہاں ہیں حافظ قرآن؟ وہ آئیں اور اپنے 10 رشتہ داروں کی سفارش کریں جن کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ اس دن قیمت لگے گی اس حافظ قرآن کی کہ جو قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہے۔ آج جن کو ہم فقیر سمجھتے ہیں اور حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، یہ وہ حفاظ ہیں اگر تلاوت قرآن کریں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں تو اللہ اس کی برکت سے آتے ہوئے عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو ہر چیز کی قیمت کی ایک مارکیٹ ہوا کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی مثال تو بارش کی طرح ہے کہ جب بارش کا پانی برستا ہے تو بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، مگر زمین 2 طرح سے ہوتی ہے، یا تو صاف شفاف ہوتی ہے یا پھر کوڑے اور گند کی جگہ ہوتی ہے زمین کے اوپر۔ تو جب بارش کا پانی برستا ہے تو بعض جگہ زمین کے ٹکڑوں سے بدبو آتی ہے اور بعض جگہ سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اگر وہی بارش کا پانی کوڑے کے اوپر پڑے تو بدبو اور سمیل اٹھتی ہے، اگر پھولوں اور کیاریوں پر پڑے تو وہاں سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی جب تلاوت ہوتی ہے تو بہت سارے ایماندار مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا دل روشن ہوتا ہے، ان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں اللہ کے بندے کہ ان کو تو غصہ آتا ہے۔ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، ایک طرف ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ عتیبہ بھی تھا، اور دوسری طرف ابو بکر بھی تھا، عمر بھی تھا، عثمان بھی تھا، علی المرتضیٰ بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ان کے دلوں کی زمین ایسی صاف شفاف تھی کہ خوشبو پھوٹی، اور کفار کے دلوں کی زمین گندی تھی، ان کے دلوں سے بدبو پھوٹی۔ تو قرآن مجید کی مثال بارش کی طرح ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جب غلطی کرتا ہے تو غلطی کرنے کی نحوست سے اس کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کالا سیاہ دل ہو جاتا ہے غلطیاں کرتے کرتے۔ فرمایا اگر ایسا دل کالا ہو جائے تو اس کے دھونے کے 2 کام ہیں، ایک قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، دوسرا اپنی موت کو یاد رکھا جائے۔ اب ہمیں قرآن پاک کی قدر نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑی ہو۔ اس کی قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو، تابعین سے پوچھو، تبع تابعین سے پوچھو، ان کابرین سے پوچھو کہ جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا، جنہوں نے قرآن پاک حاصل کرنے کے لیے محنت کی، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، جنہوں نے اپنے گھر بار لٹوائے قرآن پاک کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آج یہ نعمت قرآن پاک کی ہمیں گھر بیٹھے مل گئی ہے۔ اب تو اتنی آسانی ہے کہ اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پھر بھی قدر نہیں ہے قرآن پاک کی۔